السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کی سب سے پہلی شرط وضو ہے۔ وضو کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، خوبصورت ہونا، حسن و پاکیزگی اختیار کرنا۔ واو کے اوپر اگر پیش ضمہ ہو تو وہ وضو کرنا کہلاتا ہے۔ اگر زبر کے ساتھ واو کو ادا کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو نصف ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے اپنے وضو کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے ہوئے گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں۔ اور جس وقت وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو وضو کی کثرت انسان کو قیامت کے دن نور عطا کرے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ وضو میں خاص طور پر دھیان رہنا چاہیے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، تمام حصے اچھی طرح سے گیلے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں ایک واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھی، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ اور ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، صرف ناخن کے برابر، بہت تھوڑی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر کے آ۔ یہ دونوں احادیث صحیح مسلم میں ہیں۔ تو اس لیے وضو کرتے ہوئے اس کو کامل وضو کریں، اچھی طرح سے کریں، لیکن اس سے زیادہ مبالغہ کرنا اس کو منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق ایک دفعہ دھونا، دو دفعہ دھونا اور افضل 3 دفعہ دھونا وضو کے لیے ثابت ہے۔ 3 دفعہ سے زیادہ دھونا اور پانی کو استعمال کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس پر زیادہ کرے یا یوں کمی کرے کہ اس کو
چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے، اپنے اعضاء کو اچھی طرح سے نہ دھو رہا ہو، بس تحقیق اس نے برا کیا اور زیادتی کی اور ظلم کیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے کامل وضو کرنے کی کوشش کرنی ہے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، لیکن ساتھ اس کے 3 دفعہ سے زیادہ دفعہ نہیں ہونے دینا۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے۔ تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے، لیکن سر کا مسح صرف ایک بار کرنے کا ہی حکم ہے۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا افضل ہے۔ خاص طور پہ اس حالت میں ضرور وضو کر لینا چاہیے جب کسی بھی قسم کے ڈسچارج کا اندیشہ ہو۔ کسی بھی قسم کا کچھ بھی ڈسچارج ہوا ہے تو اس کو صاف کر کے اس کے بعد وضو کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے۔ وضو کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ بے مقصد باتیں یا فضول کام نہ کیے جائیں اور نماز کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ وضو کے دوران مختلف اعضاء دھوتے ہوئے مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف شروع میں بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کریں اور آخر کی دعائیں ہیں جو کہ آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے۔ جس طرح بیٹھے بیٹھے ایک دم سے جھٹکا آ گیا، نیند کا جھونکا آ گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اس سے نیند آ گئی ہے تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنی گہری نیند میں گئے، اس صورت میں آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ تو شک کی بنا پر جو شیطان بار بار ڈال رہا ہوتا ہے، نہیں پتہ نہیں رہا کہ نہیں ہے وضو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ 2 چیزیں وقوع پذیر ہوں تو وضو ٹوٹتا ہے۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ انسان اس میں اتنا زیادہ شک میں نہ پڑ جائے کہ وہ اپنی نماز کو پراپر وے میں کمپلیٹ نہ کر سکے۔ وضو کے بعد پانی خشک کرنا، اس کی اجازت ہے۔ تولیے سے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر نہ کرنا چاہیں تو دونوں صورتیں موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رومال تھا جس سے آپ وضو کے بعد پانی خشک کیا کرتے ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تحیۃ الوضو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بلال رضی اللہ عنہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں نے اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں کیا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی نفل اس کے فوراً بعد۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو بعد میں تحیۃ الوضو کا پڑھنا، خاص طور پہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی سخت ممانعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی کو اس کی قبر میں 100 کوڑے مارے جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ معافی کے لیے التجا و دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی سزا ایک کوڑا رہ گیا۔ جب اسے ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب عذاب کی کیفیت ختم ہوئی تو پوچھنے لگا، تم نے کس وجہ سے مجھے مارا؟ تو فرشتوں نے کہا، تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ تو
تو اپنے وضو کا خاص خیال کریں۔ وضو کے فوائد دنیا میں بھی بے شمار ہیں اور احادیث کے مطابق آخرت میں بھی۔ دنیا میں آپ کی سستی ختم ہوتی ہے، تر و تازہ ہو کے پاکیزگی کے ساتھ نماز میں اچھا خشوع آتا ہے اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے، جبکہ آخرت میں یہ زیورات پہنائے جانے کا باعث ہوگا۔ اعضاء کی چمک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اور گناہ دھونے کا ذریعہ ہے۔ وضو کے بعد خاص طور پہ جو دعا پڑھنے کا حکم ہے وہ ہم سب کو آتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مکمل وضو کرے پھر وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، حمزہ شروع میں کے لیے آ رہا ہے، شہدہ شہادت سے ہے یعنی گواہی دینا، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی الہ کوئی خدا، الا مگر، اللہ اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہے۔ اصل میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے وحدانیت اسی کے لیے، لیکن مراد جو بنتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اسی لیے ہم ٹرانسلیشن ایسے کرتے ہیں۔ لا نہیں، شریکہ کوئی شریک، لہو اس کے لیے، و اور، اشہد میں گواہی دیتی ہوں، ان بے شک، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا مجھے، آخر میں جو یا ہے یہ میں کے لیے ہے، تو بنا مجھے، میں اصل میں ہم ٹرانسلیشن میں مجھے کریں گے، من سے التوابین، یا نون آخر میں جمع کے لیے آ گیا، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بنا مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا مجھے، من المتطہرین بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے۔ آئیے اب ہم اس کو عربک کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ آپ ٹرانسلیشن بھی یاد کریں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ہر وضو کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے، یہ سوچ کر کہ جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے
جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔